اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ نمبر 1، دن بھر روزہ رکھے۔ نمبر 2، شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ نمبر 3، اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا، کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی 3 شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا، ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے 3 شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت الیسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پراگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازہ پر پہنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو 4 جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا۔ وہ کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا
کہ شام کو مجلس میں آنا، مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مقدمہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے۔ لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں کیلولہ کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کو مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی، مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، کیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازہ پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا، 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو، مگر دروازہ نہ کھلا۔ لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرہ کے دروازہ پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازہ پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے مجھ کو جب ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور افعال شریعت میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کفر کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں بے حد و حساب حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و بے حساب۔ آمین یا رب العالمین۔